الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اور جب سے آسمان اور زمین بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہوا ہے تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی دین ہے جو قائم کرنے کے لائق ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا اور کافروں کے ساتھ اکٹھے ہو کر سب مل کر لڑو، جہاد کرو، قتال کرو، جیسے وہ سب مل کر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم بھی متحد ہو کر ان کے ساتھ لڑو، جیسے وہ سارے اکٹھے ہو کر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے متقیوں کا، اپنے بندوں کا، جو اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے قانون، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ کسی نبی، پیغمبر، محدث، عالم کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 محترم ہیں، حرمت والے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کون ہیں، کون سے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے۔ 3 مہینے پے در پے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، یعنی سال کے وسط میں۔ کسی کی پیدائش، کسی کی شہادت، کسی کی موت سے اللہ کے دین میں کوئی کمی یا بیشی نہیں آتی، نہ آتی تھی، نہ آئے گی، نہ آنی ہے قیامت تک۔ جو اللہ کا دین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو محرم کا مہینہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے یاد ہے کہ جس میں حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، ان کو ظلماً اور بڑا بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ لیکن ان مہینوں کی حرمت کا جو مقصد ہے اللہ کے ہاں، وہ 3 مہینے جو پے در پے ہیں، کیونکہ ان میں حج کا مہینہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے حرمت والا بنایا کہ ان میں کوئی ڈکیتیاں، چوریاں، راہزنیاں، قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے مہمان آ رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے، وہ امن کے ساتھ آئیں اور پھر حج کریں، ادھر رہیں، اپنی عبادات کریں، قربانیاں کریں، اور پھر امن و ایمان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ یہ 3 مہینوں کی حرمت کا مقصد ہے۔ جیسے پاکستان میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور مسخ کر کے تاریخ کو بیان کیا گیا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں
بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ علمی خیانت اور بددیانتی ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ وہ کوفی ظالم تھے، یہ وہ خارجی تھے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تھوڑا سا خود کو وقت دیں، اگر ہمارا مقصد ہو حقیقت کو جاننے کا، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جو بندہ بھی حق کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حق کے ساتھ ضرور ملاقات کرا دیتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا وقت لینا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنے دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل اور شعور دیا ہوا ہے اس کے ساتھ سوچنا بھی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ اور من گڑت باتیں کون سی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی قرآن میں فرمائی ہوئی ہے کہ رحمان کے بندے یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو سن کر اوندے منہ پر گر نہیں پڑتے، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کریں، سوچیں، غور کریں، تو دوسری کتابوں کے بارے میں ہم کیوں اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں غور اور فکر کرتے؟ اور جیسے لکھا ہو ہم بالکل من و ان بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ جو جس کو پسند ہے یا جس فرقے یا مسلک کے ساتھ ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میرے فرقے یا مسلک کی بکس میں لکھا ہوا ہے وہی سچ ہے۔ خدارا ایسا نہ کریں، یہ حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح آپ حقیقت سے واقف ہو سکیں گے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر جو اللہ نے آپ کو شعور دیا ہو اس کے مطابق سوچیں۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والا گروہ وہی ہے جس نے حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا، جس نے حضرت علی کو اپنے پاس بلا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا بے رحمی سے، اور نواسہ رسول ابن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر ان کو بھی شہید کیا، ظلماً بے رحمی سے ان کو قتل کیا۔ یہ وہی گروہ ہے جو اسلام کا دشمن تھا اور جس نے اسلام سے دشمنی لی، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ان معاملات کو لے کر، اور حقیقت سے بہت دور ہے کم علمی کی وجہ سے۔ میرا نظریہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہر ایک کی بات سنیں، پڑھیں، دیکھیں، لیکن پھر خود غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے، یہ برین جو ہے، یہ دماغ جو دیا ہوا ہے، شعور دیا ہوا ہے، اس کا استعمال کریں۔ یہ بھی جسمانی اعضاء ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے ہر کام میں، جیسے ہاتھ، بازو، پاؤں، آنکھیں، کان ہیں، یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے اور استعمال کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے صرف جو اپنے مقصد کو یا اپنے مسلک کو یا فرقے کو بات ٹو کر رہی ہو، صرف اس کو ہم سچ نہ سمجھے، اگرچہ وہ حقیقت سے بہت دور ہو۔ اس لیے میری سب سے اپیل ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ خدارہ خود مطالعہ کریں، خود ان باتوں پر غور و فکر کریں، کیونکہ یہ ایسے المناک واقعے ہیں، یہ بہت نازک واقعے ہیں جو اسلامی تاریخ کے المناک ہیں، جیسے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس معاملات میں بہت سے مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ خدارہ خود پڑھیں، خود سیکھیں، اور یہ جو اسلام دشمنوں کا مقصد تھا، اسلام کو زک پہنچانا، امت کو تقسیم کرنا، یہ ان کے کام ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے امت میں تو اس کی وجہ دیکھیں، اس کی تحقیق کریں، صرف سنی سنائی باتوں پر عمل یا یقین نہ کریں۔ شہادت حسین نے جو امت کو ڈیوائیڈ کیا اور پھر ان کی شہادت کو آڑ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حسین کو شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ان پر۔
جنہوں نے نواسہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا یا ان کی شہادت کو جائز جانا، اور اسی طرح لعنت ان لوگوں پر بھی، اللہ کی بھی اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو حضرت حسین کی شہادت کو آڑ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھیوں، عظیم صحابہ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کہ اہل بیت تو ان سے محبت کرتے تھے۔ آپ کبھی اس گروہ سے جو صحابہ کرام کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھیں، جو اہل بیت کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ حضرت حسین کے ساتھ کتنے لوگ اہل بیت میں سے شہید ہوئے تھے؟ 18 لوگ تھے۔ اور ان کے نام کیا تھے یہ آپ کو کبھی اپنی محفلوں یا کتابوں میں نہیں بتائیں گے۔ یہ جو رافضی قسم کے یہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ کمیونٹی کو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، جو ایسے لوگ ہیں جو تب بھی اسلام کے خلاف تھے، آج بھی اسلام کے خلاف ہے، تب بھی امت کو بانٹنا، امت کو تقسیم کرنا ان کی کوشش تھی، آج بھی وہی ہے۔ ان سے پوچھیں، میری سب سے اپیل ہے کہ کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اہل بیت میں سے؟ 18 لوگ تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ کیونکہ حضرت علی کی اولاد میں حضرت حسن، حضرت حسین کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے نام ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، لیکن یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اہل بیت تو نبی کے ان صحابہ سے محبت رکھتے تھے، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، اور یہ بددیانتی کرتے ہیں، علمی بددیانتی۔ اس لیے آپ خود مطالعہ کریں اور ان سے کوسچن کریں کہ حضرت حسین کے ساتھ اور کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اہل بیت میں سے، اور ان کے نام کیا تھے۔ پھر آپ کو ان کی نیتوں کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بسیدہ عقیدہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت کی آڑ میں اسلام کے اور صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں کہ واضح صاف سی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کہ کسی کو دیکھنا ہو تو اس کی محفل کو دیکھو، اس کے یاروں دوستوں کو دیکھو، جو اس کے ارد گرد اس کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیکھو، کیونکہ آدمی اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں امت کو آگاہ کر گئے ہوئے ہیں، نشانیاں بتا گئے ہوئے ہیں، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ کیسے ہیں؟ اس لیے خدارہ بددیانت لوگوں سے بچیں، اور جو کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ معاذ اللہ منافق ہو گئے تھے اور فلاں ہو گئے تھے، صحابی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس طرح نہیں ہے۔ یہ لوگ بددیانتی کرتے ہیں۔ جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا، اور آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر بھی دے دی ہوئی تھی۔ باقی جو صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام، قابل عزت ہیں، ہمارے وہ آئیڈیل ہیں جو امہات المومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہوا ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان سے یہ بھی سوال کریں کہ اللہ کی یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کے بسیدہ عقیدے کا۔ کیونکہ قرآن کی کسی آیت کا بھی، کسی حکم کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ تو ان سے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں امہات المومنین جو ہیں ان کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، اور کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ کتنے اور لوگ شہید ہوئے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ اس لیے خدارہ خود مطالعہ کیا کریں، اپنا ناطہ کتابوں کے ساتھ جوڑیں، پہلے کتاب اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ، جو صحیح احادیث ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح اور مسلم میں بھی ایسی حدیثیں ہیں، تو خدارہ وہ ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے یہ موضوع ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے، کیونکہ اس کی مثال ہے، اگر کتے کا اور خنزیر کا ذکر اگر قرآن میں آ گیا ہے تو کیا وہ جانور پاک ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ان امام نے جو محدث تھے محنت کی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے اور ساتھ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس میسج کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔